الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، رمضان کریم کے بعد یہ ہماری پہلی مجلس ہے اور اس کا عنوان ہمارے ہاں یہ ہے کہ رمضان سے وفا یا رمضان کی حیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کو اللہ نے برائے تقوی ہم پہ فرض کیا، یعنی رمضان کا روزہ ہو، اس کی راتوں کا قیام ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ان سب کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، کہ اہل رمضان متقی بن جائیں۔ یہی مقصد ہے فرضیت روزہ کا۔ کتب علیکم الصیام، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، روزہ فرض کیا گیا تو متقی بن جاؤ۔ پھر یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کے بارے میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، حقائق اور حقیقت پر مبنی معارف کی خبر دیتا ہے یہ کتاب۔ اور فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے واسطے ہدایت ہے۔ رمضان کی ہدایت کا مقصد بھی تقوی، قرآن کی ہدایت کا مقصد بھی تقوی۔ اب گویا کہ ہم مسلمان رمضان میں پورا مہینہ ایک مدرسہ رمضانی میں ہوتے ہیں اور عید پر ہمارا اس مدرسے سے تخرج ہو گیا، فارغ التحصیل ہو گئے آپ حضرات۔ اب فارغ التحصیل حضرت جو ہیں ان کی فراغت اور ان کی علم، ان کی تربیت کا پتہ رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد چلے گا۔ جیسے ایک شخص ٹریننگ کے لیے کسی اکیڈمی میں جاتا ہے، پولیس کی ٹریننگ ہے، فوج کی ٹریننگ ہے یا ٹیچنگ کی ٹریننگ ہے، کسی عمل کو کیسے کرنا ہے اس کی تربیت ہے۔ ہمارے ہاں ادارے ہوتے ہیں تو تربیت بعد 9 مہینے کی ہوتی ہے، بعد 6 مہینے کی ہوتی ہے، بعد 1 سال کی ہوتی ہے۔ تو اصل پتہ کب چلتا ہے کہ یہ افسر صاحب، یہ جناب علی پولیس مین صاحب یا یہ استاد صاحب اچھی ٹریننگ انہوں نے لی ہے۔ کب؟ جب ٹریننگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ عملی زندگی میں آتے ہیں۔ گویا شوال سے ہماری عملی زندگی کا امتحان شروع ہو گیا اور لوگ دیکھیں گے کہ کتنی تربیت کس ٹریننگ کی ہوئی ہے، کس روزے دار نے کس قدر تقوی حاصل کیا ہے رمضان کے مدرسے سے۔ یہ چیز میرے عزیز مخاطبین حضرات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے عظمت والا اللہ کے ہاں کون شخص ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی یہ شہر عظمت ہے، اس نے ہمیں عظمت کا ایک یوں سمجھیں امتیازی نشان اللہ کی طرف سے عطا کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اب اس عظمت کو کب جانچا جائے گا؟ رمضان کے بعد ہماری عملی زندگی سے۔ اگر ہم نے رمضان میں تقوی کا اتنا پرزور مظاہرہ کیا کہ بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھایا، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا، اپنی شہوات حیوانیہ کے باوجود
ہم رحمانی احکام پہ عمل پھیلا رہے، زبان سے، ہاتھ سے، کان سے، ناک سے، اور ایک انتہائی مستقیم انسان متقی کا نمونہ ہم نے پیش کیا۔ تو میرے پیارے حضرات، اب اس پر استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب اس پر استقامت یہ ہے ہماری پاسنگ آؤٹ ہونے کے بعد، مدرسہ رمضانی سے فارغ ہونے کے بعد، یہ ہے ہمارا اصل تجربہ کا۔ اب ایک صاحب اگر بہت اچھی ٹریننگ لیں اور ٹریننگ کے دوران بہت اچھی پاسداری کریں جو ان کو سکھایا جائے، اور جب عملی زندگی میں آئیں تو ٹھوس ہوں، کچھ بھی نہ کریں، تو ایسی مثال ہماری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قبولیت رمضان کی نشانی یہ ہے کہ اگلے رمضان تک آپ تقویٰ پر استقامت سے قائم رہیں۔ امت کے اندر ہر دور میں مصلحین، مربین اور جو امت کے رجال کی تربیت کرتے ہیں ہر دور میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کو استقبال رمضان پر تربیت دیتے، پھر پورا رمضان انہیں اس پہ قائم رہنے کی، اور پھر رمضان کے بعد انہیں اس پہ استقامت کا درس دیتے۔ تو انتہائی خوش قسمت وہ ٹرینی ہے، وہ فارغ التحصیل ہے مدرسہ رمضان سے، جس نے اپنے رب کو جب رمضان میں پہچان لیا تو شوال میں پھر پہچانے رکھا۔ رمضان میں پہچان لیا اور شوال میں بھول گیا اپنے رب کو، تو وہ بدترین ٹرینی ہے۔ حضرت بشر حافی کا ایک بڑا ہی خوبصورت کلمہ ہے جس کو اکثر ہمارے اہل علم نقل بھی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یا وہ قوم بڑی ہی بری ہے جنہوں نے اپنے رب کو رمضان میں پہچانے رکھا اور جب شوال آیا تو بھول گئے۔ بس دیکھو کتنا بہترین نصیحت آموز یہ جملہ ہے ان کا۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے کہ جو مہمان ہماری زندگی میں آیا تھا ہم اس کی حیا اب بھی کرتے ہیں۔ اگر رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے تھے تو رمضان کے بعد جو ابدی حرام ہیں ان کے قریب بھی ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہے رمضان سے وفا، یہ ہے رمضان کی حیا، اور انتہائی یہ بے حیائی اور بے حمیتی کی بات ہے کہ رمضان نکلا تو ہماری مسجدیں بے آباد ہو گئیں، ہم اپنے رب کے خوف اور ڈر کے استحضار سے بالکل غافل ہو گئے۔ تو یہ مختصر سا آج کے خطاب کا عنوان تھا۔ اسی لیے حضرت بشر حافی فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری کا بھی ایک بہت خوبصورت ارشاد ہے اس بارے میں، تربیت کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن کا عمل اس کی اجل پر ختم ہوتا ہے۔ جو آپ نے اعمال شروع کیے تھے تقوی والے، کب ختم ہوں گے؟ رمضان گیا وہ اعمال بھی گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کی تلاوت، اقامت صلاۃ پہ پابندی، اور جیسے آپ نے ہر حلال چیز سے روزہ رکھا اللہ کے حکم سے صبح سے شام تک، یہ چیز حرام کے بارے میں اب سارا سال قائم رہے گی۔ وہ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے، بہت ہی خوبصورت فرمایا
کہ مومن کا عمل کب ختم ہوگا، یہ نہیں کہ رمضان نکلنے کے بعد، فرمایا کہ اجل پر، اور یہ آیت پڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے مومن تو عبادت کر اپنے رب کی، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے کیا آ جائے؟ یقین آ جائے، یعنی تیری موت آ جائے۔ لہذا اے احباب کرام، اللہ کے بندوں جو صائمین تھے، قائمین تھے، قرآن بھی سنتے تھے، پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، ان کی مساجد آباد تھیں جن میں قرآن کی تلاوت اور راتوں کو قیام ہوتا تھا۔ رمضان کے بعد اس حالت پر قائم رہیں۔ رمضان میں اگر نفلی عبادت تھی اس کو چھوڑ دیں، مگر جو فرضی عبادت تھی ایک مہینے جس کی آپ نے پابندی کی، اس کی پابندی پہ رہیں، 5 نمازیں جماعت سے ادا کریں۔ بہت ہلکا ہو گئے ہو تم رمضان کے بعد، پہلے 20 رکعات نفل بھی پڑھتے تھے، اب وہ نہیں ہے۔ مسجدوں کی آبادی، گھروں کی تلاوت سے آبادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں تمہیں ملی تھیں، اگر استقامت رکھو گے تو پھر اللہ کی خوشخبریاں تمہیں ملتی رہیں گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب جب آپ نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، پھر آپ اس پہ استقامت سے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول بند نہیں ہوگا جو رمضان میں شروع ہوا تھا، وہ شروع رہے گا، پر شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر استقامت رہے۔ بس یہی میری گزارش تھی رمضان کے بعد کے اس درس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا رمضانی بنائے، ہمیں سچا قیام کرنے والا بنائے، اور ہماری رمضان سے وفا بھی ہو اور حیا بھی رہے، حتیٰ کہ اگلا رمضان ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ لے آئے۔ اسی دعا پہ میں آج کی مجلس کا اختتام کرتا ہوں اور کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔